سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ صبح آئی تو ایک نیا طوفان لے کر، نئی قیامت لے کر، صبح کو وہ یزیدی کتے پھر آئے اور آنے کے بعد بیویوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ اللہ، سیدوں کے ہاتھ آج چومے جاتے ہیں، سر پہ رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ کیسی سیدانیاں تھی کہ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھا دیا گیا۔ بیمار زین العابدین جس میں چلنے کی طاقت نہ تھی، 4 دن کا بھوکا پیاسا میرے نبی کا شہزادہ زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا گیا اور بیویوں کی اونٹنی کی نکیل زین العابدین کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں، جب گرتے ہیں تو ایک چابک مارا جاتا ہے، زینب کی چیخ نکل جاتی ہے، کیا کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اہل بیت کی کا حق ہے تعظیم، احترام، محبت، تم اس پہ چابک برساتے ہو، یہ چلنے کے قابل نہیں، اس کو اٹھا کر اونٹ پہ ڈال دو۔ اسی توق اور زنجیر کے کا پابند کر کے مولا زین العابدین کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا اور یہ لٹا ہوا قافلہ اب کربلا سے رخصت ہونے لگا۔ زینب نے کہا، تم ہم پر احسان تو نہیں کرو گے، لیکن ایک بات مان لو، ہمیں لے چلتے وقت لاشوں کے قریب سے لے کر چلو۔ سورج کی کرنیں لاشوں پہ پڑ رہی تھی اور زینب جب لاشوں پر آئی تو کہنے لگی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ، آج حسین کو تو دیکھیں، عید کے دن حسین روتا تھا تو آپ جنت سے کپڑے منگاتے تھے، آج آپ کے حسین کو کفن بھی میسر نہیں ہے، حسین کے لاشے پر خاک اڑ رہی ہے، ہوائیں خاک ڈال رہی ہے۔ آقا، آپ اپنے حسین کی طرف توجہ فرمائیں، واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ۔ زینب اتنا روئی کہ آپ کے رونے کو دیکھ کر یزید کے لشکر میں کچھ شقی تھے، وہ بدبختوں کو بھی رونا آ گیا، اپنے بیگانے سب رو پڑے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ قافلہ میدان کربلا سے جب چلنے لگا تو حضرت امام زین العابدین نے رو کر کے کہا، ان التیار حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا، اب ہمارا پیغام کون پہنچائے گا؟ اے ہوا، جب تیرا گزر مدینہ منورہ کی طرف ہو تو تو ہمارے آقا سے ہمارا سلام عرض کرنا اور کہتے ہیں، ادرکنی زین العابدین یا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ اپنے زین العابدین کی مدد فرمائیں، ظالموں نے زین العابدین کو قید کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ چل پڑا، صبح ہوتے ہوئے یہ قافلہ چلتا ہے اور کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ آگے آگے شہیدوں کے سر نیزے پہ بلند تھے، مولا حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ نیزے پہ سر بلند کیوں ہوئے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ حسین بلند تھا اور بلند ہے اور بلند رہے گا۔ جنہوں نے سر کاٹے وہ نیچے تھے اور جن کے سر کٹے وہ اوپر تھے۔ گویا کہ حسین کا سر اب بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نیچے نہیں ہو سکتے، خوب اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، سر شہیدانے محبت کا ہے نیزوں پر بلند، خوب اونچی کی خدا نے عز و شان قدر شان اہل بیت۔ سر آگے آگے چل رہے ہیں، بیویوں کے کا قافلہ پیچھے پیچھے ہے۔ ایسے عالم میں شام ہو جاتی ہے اور خولی پلید لعین مردود اس کے پاس امام حسین کا سر تھا، اس نے گھوڑا تیز کر دیا،
کہ میں جلدی سے کوفہ پہنچوں اور ابن زیاد سے انعام حاصل کروں. گھوڑا تیز کیا، لیکن جب وہ کوفے پہنچا تو شام ہو چکی تھی اور ابن زیاد شام کے وقت شراب میں ڈوب جاتا تھا، اور اب وہ کسی سے ملتا نہیں تھا رات کے وقت. تو اس نے سوچا کہ اب جاؤں گا تو گالیوں کے سوا ملنا کیا ہے، شراب میں ہوگا پہچانے گا نہیں، اس لیے وہ اپنے گھر چلا گیا. جو لوگ یزیدیوں کے حمایتی ہے، میں بہت ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، کاش وہ حسینی بن جائیں توبہ کر کے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں یزیدیوں کو برا کہتے ہیں اور یزید تو ایسا تھا اور یزیدی تو ایسے تھے، ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں اپنی گفتگو روک کر. بہت توجہ سے سننا، درد دل پیش کر رہا ہوں اپنا. کاش کہ کسی کو اللہ ہدایت دے دے. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، جو اس میں جائے گا، مغفور لہم، وہ مغفرت یافتہ اور بخشے ہوئے ہیں. تو یزید اس پہلے لشکر میں تھا، اس لیے یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یزید بخشا ہوا ہے. میں بہت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں کو بھی جو یزید کے حمایتی ہیں، یزید کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں، یزید کے لیے کتابیں چھاپتے ہیں. میرے پاس واٹس ایپ پر ایک کتاب آئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ یزید بن معاویہ پہ لگے ہوئے الزامات کا تحقیقی جائزہ. یعنی لوگ آج بھی یزید کی حمایت کر رہے ہیں اور یزید کی پوری حمایت کی سرکس ایک حدیث کے درمیان گھماتے پھراتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث بخاری ہے، کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا بس وہ لوگ مغفرت یافتہ ہیں. تو یزید اس میں تھا. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھو حدیث کی تشریح حدیث سے ہونی چاہیے. حدیث کی تشریح جب امام حسین کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی مخالفت تو صرف مورخین نے کی ہے اور مورخین کی بات لوگ لے کر اڑتے ہیں. سنو، اب غور کرو. یزید پیدا ہوا 25 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور حضور نے فرمایا اولو جیش من امتی، کہ میری امت کا جو پہلا لشکر یغزونا من مدینۃ قیصر مغفور لہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو پہلا لشکر میری امت کا قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا. اس کی اتنی باریکیاں انشاءاللہ بیان کی جا سکتی ہے. اول تو جو قسطنطنیہ یہ بیچ میں گھسیڑا جاتا ہے، حدیث میں کہیں قسطنطنیہ کا ذکر ہی نہیں ہے. من مدینۃ قیصر فرمایا، قیصر کے شہر پر ایک. لیکن چونکہ محدثین نے اس کو قسطنطنیہ کہا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ قسطنطنیہ ہے. ٹھیک ہے، ایک بات اس کو الگ ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ اولو جیش فرمایا کہ پہلا لشکر، اولو جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر جو جائے گا وہ مغفور لہم، مغفرت یافتہ ہے، بخشے ہوئے وہ لوگ. تو یزید کیا پہلے لشکر میں تھا؟ بخاری میں تو اتنا ہی ہے بس کہ جو پہلا لشکر قیصر روم جو ہے وہ روم کے بادشاہ کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ مغفرت یافتہ ہے. اس میں کسی کا نام نہیں، یہ ایک عبارت کی پوری حدیث ہے. تو اس میں یزید کو آپ کیسے شامل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یزید اس میں تھا کیونکہ تاریخ میں آیا ہے. آ گئے آپ حدیث سے تاریخ پر، لیکن میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ یزید اس میں نہیں تھا. اور حدیث بھی سیاہ ستہ کی غور کریں میرے نوجوان، خاص طور پر لا شعوری طور پر تمہیں یزید کا حامی بنایا جاتا ہے. تو لوگوں غور کرو، 25 میں یزید پیدا ہوا اور یزید جو قسطنطنیہ پر گیا اس میں پہلا قول یہ ہے کہ وہ 49 ہجری میں گیا. اٹھائیے البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی. پہلا قول یہ ہے کہ وہ 49 میں گیا، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ 50 میں گیا، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ 52 میں گیا، چوتھا قول یہ ہے کہ وہ 55 میں گیا. 4 اقوال ہیں تاریخ کے، اسی پہ سمٹ آتی ہے. کم سے کم وہ کب گیا؟
49 میں. 49 سے پہلے یزید کا قسطنطنیہ جانا ثابت نہیں ہے. 49 سے پہلے یزید کا قسطنطنیہ جانا ثابت نہیں ہے. اور قسطنطنیہ پر جو حملہ ہوا اس کے جو سپہ سالار اعظم تھے وہ عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے. خالد ابن ولید کے بیٹے عبد الرحمن، میں ان کے مزار پر بھی میں نے حاضری دی ہے الحمدللہ. اور خالد ابن ولید کے بیٹے عبد الرحمن قسطنطنیہ کے لشکر کے سپہ سالار اعظم تھے. اور یزید کب گیا؟ سب سے پہلے 49 میں، پھر 50 بھی، 52 بھی، 55 بھی. لیکن عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید انہوں نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا. اور عبد الرحمن کا وصال کب ہوا؟ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. ابو داؤد سیاہ ستہ میں سے ایک ہے. ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کا وصال 46 ہجری میں ہوا. کب ہوا؟ 46 ہجری میں یا 47 میں. 46 یا 47 میں عبد الرحمن کا انتقال ہوا. تو بتاؤ کیا موت کے بعد عبد الرحمن حملہ کرنے گئے؟ اگر عبد الرحمن کا وصال 46 اور 47 میں ہوا تو وہ لڑنے کب گئے؟ 46 سے پہلے ہی گئے ہوں گے نا بھائی. 46 اور 47 کے بعد تو جا نہیں سکتے. تو عبد الرحمن کا وصال 46 میں ہو گیا. اور سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ گیا کب؟ یزید 49 میں گیا، کم سے کم 49 میں گیا. تو یزید جب گیا تو اس سے 5 سال پہلے پہلا جیش، پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ جا چکا تھا. اور حضور نے ہر جانے والے کو بشارت نہیں دی بلکہ جو پہلا جائے گا ان کو بشارت دی ہے. ایک بات تو یزید کو کیوں گھسیٹتے ہو؟ یعنی یزید سے آپ کو کہیں نہ کہیں محبت ہے تبھی آپ اس کو گھسیٹ رہے. ورنہ تقریروں میں تو یہ بات کہی جاتی ہے نبی تو اپنی بیٹی کی بھی شفاعت نہیں کر سکتے. جب بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے تو یزید کو جنت میں کیسے گھسیڑا جا رہا ہے؟ غور فرمائیں، انصاف سے کام لو. عوام کی عدالت میں ہم یہ بات رکھ رہے ہیں کہ لوگوں یزید کے حامی نہ بنو. اور یاد رکھنا، یہ مسئلہ بتا دوں، اگر آج کوئی یزید کی حمایت کرتا ہے تو 1400 سال کے بعد بھی گویا کہ اس کا نام قاتلان حسین میں آئے گا. اتنا بڑا رسک مت لو، اتنا بڑا خطرہ مت لو، کیونکہ حدیث پاک ہے آقا نے فرمایا جب جناب یحییٰ کو شہید کیا گیا تو 70,000 لوگ قتل کیے گئے. میرے حسین کی شہادت پر 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 لوگوں کو حسین کی شہادت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. کیوں؟ حسین کے مقابلے میں تو 22,000 آئے تھے. 1,40,000 کیوں قتل کروایا اللہ نے؟ اس لیے قتل کروایا کہ جو لوگ حسین پاک کی شہادت پہ خوش ہوئے ان کو بھی قتل کرایا. یعنی حسین کی شہادت میں خوش ہو جانے والا بھی قاتل حسین ہے. مت بنو قاتل حسین، قاتل حسین مت بنو. یزید کی تائید مت کرو. اور اگر تم نے یزید کی تائید کی تو دنیا کفر کہے گی امیر المومنین ایسا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں حسین پاک کو دیکھو. اگر مولا حسین کو پیش کرو گے تو دنیا کہے گی کیا ہے یہ ذات. اور آج بھی لوگ مسلم غیر مسلم سب امام حسین کو خراج پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے خراج پیش کیا امام حسین کو. اور کسی نے کہا آپ تو مسلمان نہیں لیکن آپ حسین کو خراج کیسے پیش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حسین نے صرف اسلام نہیں بچایا بلکہ یزید تو سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز کہہ رہا تھا، سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کو جائز کہہ رہا تھا، پھوپھی کے ساتھ نکاح کو جائز کہہ رہا تھا. تو حسین نے اسلام بھی بچایا اور بیٹیوں کی آبرو بھی بچائی. اگر حسین گھرانہ نہیں لٹاتے تو ہماری پھوپھیاں بھی محفوظ نہ ہوتی. تو حسین نے کافروں کی پھوپھیوں اور بیٹیوں کو بھی بچایا ہے. یہ ہے مولا حسین کی بارگاہ میں جو ہے وہ دوسروں کا خراج. گرو نانک نے خراج پیش کیا، بڑے بڑے لوگوں نے. وہ وقت انشاءاللہ کسی دن اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ مسلمانوں کے سوا دوسروں کا کیا کہنا ہے امام حسین کے بارے میں. تو یزید تو اس میں تھا نہیں، اس کو کیوں گسیڑا جاتا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں. دوسری بات آپ سے عرض کروں، یہ جو مغفور لہم ہے نا کہ وہ بخشا ہوا ہے، توجہ فرمائے، بخشا ہوا ہے، مغفور لہم.
تو یہ صرف قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں جو دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرے ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی کسی مہمان کو دعوت دے اور اس کو اچھا کھانا کھلائے تو اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی بن سنور کر کسی مومن سے ملنے جائے تو جانے والا جس کے پاس گیا دونوں کو بخش دیتا ہے۔ دو مومن آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دے، مسکرانے والا اس کو دیکھ کے مسکرانے والا دونوں کو بخش دیتا ہے۔ جو بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو جانے والا اور جس کے پاس گیا دونوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ اب آپ بیمار کو دیکھنے جائیے، پھر کعبۃ اللہ کو توڑ دیجئے، پھر بھی آپ بخشے ہوئے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ مصافحہ کر لیجئے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیجئے، آپ بخشے ہوئے۔ یہی ہے اس کا مطلب؟ استغفر اللہ۔ ارے اگر بالفرض یزید اس کے اندر آ بھی جائے، کوئی گھسیڑ بھی لے تاریخی واقعات کو نظر انداز کر کے، تو یزید نے تو مسجد نبوی میں گھوڑے بندوائے، 3 دن تک کے مدینہ منورہ کی عورتوں سے زنا کروایا، جس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 1000 غیر حلالی بچے پیدا ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ اللہ اکبر 70,000 غیر حلالی بچے پیدا ہوئے۔ یہ ہے صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی نچوا دی، ان کو مارا، نماز کے لیے آئے، کہا بہت نمازی بنتا ہے، ان کو مارا معاذ اللہ۔ یہ حالت کیا اس نے، اس کے بعد بھی لوگ یزید کو جنتی کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں صرف کہ کسی بھی طرح حسین کی شہادت کی عظمت گھٹ جائے، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، یزیدیوں کی تائید کرنے والوں، یزیدیوں کی تائید تو ان کی گھر کی عورتوں نے نہیں کی۔ جب خولی امام علی مقام کا سر لے کر ابن زیاد کے پاس جانے لگا، شام ہو گئی تو اس کو یوں لگا کہ وہ تو شراب میں ڈوب گیا ہوگا، گالیاں دے گا، کوئی انعام نہیں دے گا، تو وہ امام حسین کا سر لے کر اپنے گھر گیا۔ اور جب وہ اپنے گھر گیا ہے تو گھر جانے کے بعد اس کی بیوی نے کہا 3 دن سے کہاں تھے تم؟ اس نے کہا کہ میں ایک مہم پر تھا۔ کہا کون سی مہم؟ تو اس نے کہا بیوی میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ ہم اتنے مالدار ہو جائیں گے جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گٹری کھولی تو اس کے اندر امام حسین کا سر تھا۔ وہ عورت چونکہ کوفہ میں رہتی تھی اور حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں امام حسین برسوں کوفہ میں رہ چکے تھے، اس نے کہا یہ تو حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا ہم نے انہی کو کاٹا، انہی سے جنگ ہو رہی تھی 3 دن سے۔ کہا اچھا تو نے ابن رسول کو قتل کیا؟ تو کیسا پلید ہے، شوہر زیور لاتا ہے، تو امام علی مقام کا سر لایا؟ تجھے معلوم نہیں ان سے محبت فرض ہے؟ پلید، اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی چھوڑ کر جاتی۔ اس نے کہا بکواس بند کر، اور بیوی کو کہا کہ سو جا۔ اس نے بستر پہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر گزری، یہ تھکا ہوا تھا، جب یہ سو گیا تو یہ اٹھی، اور اٹھنے کے بعد امام پاک کا سر دھلا، اس کو خوشبو لگائی اور ایک تشت میں رکھا اور ہاتھ باندھ کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کیونکہ جو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، تو محمد تو حضور ہے اور والا آل محمد مولا حسین اور ان کی اولاد ہے، تو درود ان پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو درود پڑھنے لگی، اور درود پڑھنے لگی تو اس کی آنکھیں بند ہوئی، اس پہ اونگ سی آنے لگی۔ وہ بیٹھ گئی، بیٹھ کر درود پڑھنے لگی، تو اس کو جب آنکھ بند ہوئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں نورانی چہرے والی آئی ہے اور اس سر کو چوم رہی ہے، بوسے دے رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کون ہے؟ تو ایک خاتون نے کہا میں فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت محمد ہوں، میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ ایک عورت کو کہا اشارہ کر کے یہ خدیجہ ہے، حضور کی بیوی ہے، یہ حسین کی نانی ہے، آج حسین کا چہرہ دیکھنے آئی ہے۔ پھر کہا ایک یہ مریم ہے، یہ آسیہ ہے، اور ایک روایت میں حضرت حوا کا ذکر بھی آتا ہے۔ پھر وہ عورتیں چوم کر کے گئی تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آمد ہوئی۔ ابراہیم خلیل اللہ دیکھ کر رو رہے ہیں، سر حسین کو بوسہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں حسین تو نے قربانی کا حق ادا کیا، تو نے آل نبی ہونے کا حق ادا کیا۔ غور فرمائیں، امام علی مقام کا سر چومنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں۔
اسی حالت میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو صبح کا وقت ہو رہا تھا. پھر اس کا شوہر اٹھا اور اس نے سر چھینا اور کہا کہ میں ابھی انعام لے کر آیا. اس نے کہا اب میں تیرے گھر میں رہنے والی نہیں, مجھے طلاق چاہیے. جو حسین کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا وفادار ہو سکتا ہے. اس نے بڑی منت سماجت کی, کہا میں تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی. کہا اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یتیم نہ کرو. اس نے کہا میرے اور تیرے بچے حسین کے بچوں سے بڑھ کر قیمتی نہیں ہیں, میں تو اب ایک لمحہ تیرے گھر نہ رہوں گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ نکل کر کے چلی گئی. تو یزیدیوں کی تائید ان کی بیویوں نے نہیں کی. آج لوگ یزیدیوں کی تائید کر کے جہنمی کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں توبہ کرو اور یزیدیوں کی تائید کرنے سے بچو, اور تائید کرنا ہے مولا حسین کے اور ان کی اولاد کی تائید کرو.